السلام عليكم. الحديث 24 من أحاديث 40 النووية، الجزء 4. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین النوویہ، جس میں 40 کے قریب احادیث ہیں، ان میں سے حدیث نمبر 24 کے اوپر گزشتہ دروس میں گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی. آج اس حدیث کا چوتھا درس ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی خود اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا. ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اور حدیث قدسی اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتی ہے کہ خود خالق اپنی مخلوق سے مخاطب ہے. اس حدیث میں 10 کے قریب جملے ہیں، جن میں سے 4 جملوں کے اوپر پہلے درس ہو چکا ہے، اور آج اس سلسلے کا 5واں جملہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم. اللہ کہتے ہیں میرے بندو، تم صبح و شام گناہ کرتے ہو، دن اور رات میں گناہ کرتے ہو، یعنی تمہارے گناہوں کا سلسلہ ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. تم صبح و شام گناہ کرتے ہو، اور اللہ کہتے ہیں میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي، لہذا تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کیا کرو. اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا. جب تم مجھ سے معافی مانگو گے، جب تم مجھ سے استغفار کرو گے، میں تم کو معاف کر دوں گا. میرے بھائیو، اس جملے میں اللہ تبارک و تعالی کی عظیم رحمت کا بیان ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم صبح و شام گناہ کرتے ہو، گناہ کرنے سے بعد نہیں آتے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر گناہوں کی معافی مانگ لو گے تو میں معاف کرنے والا ہوں. لیکن میرے بھائیو، گناہوں کی معافی کسے کہتے ہیں؟ اس معاملے میں ہمارے بھائیوں کو اکثر غلط فہمی رہتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سود لیتے بھی رہیں اور معافی بھی مانگتے رہیں، بدکاری کرتے رہیں، معافی بھی مانگتے رہیں، چوریاں کرتے رہیں، معافی بھی مانگتے رہیں، نماز چھوڑتے رہیں، معافی بھی مانگتے رہیں. نہیں، اسے معافی نہیں کہتے. معافی کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا. اب آپ پریشان ہیں، پشیمان ہیں، نادم ہیں، گناہ چھوڑ چکے ہیں، لیکن جو گناہ ہو چکا ہے اس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں. اب آپ کے دل میں یہ پختہ عزم ہے کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. پھر آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. اس کو کہتے ہیں معاف کرنا. یہ حقیقی معنوں میں استغفار ہے، یہ حقیقی معافی ہے. لیکن ایک معافی یہ ہوتی ہے کہ دل میں یہ عزم ہے کہ عمرے کے بعد دوبارہ جا کے وہی حرام کا کاروبار کروں گا جو پہلے کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ معافی بھی مانگ رہا ہے.
معافی وہ مانگے جس کو افسوس ہو کہ پہلے میں نے غلط کام کیا تھا اور آئندہ نہیں کروں گا، لیکن جس نے پہلے سے دل میں یہ سوچ رکھا ہے کہ دوبارہ یہ کام کروں گا، وہ معافی کس بات کی مانگ رہا ہے؟ ہاں، آپ نے اپنی طرف سے سچی معافی مانگی، پھر کبھی غلطی ہو گئی، پھر معافی مانگ لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن معافی مانگتے ہوئے دل میں یہ بات موجود ہے کہ یہ گناہ میں نے پھر کرنا ہے، یہ معافی نہیں، یہ تو معافی کا مذاق ہے۔ ایک آدمی داڑھی منڈواتا ہے، داڑھی منڈوانا میرے بھائیو گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ ہے، کیونکہ داڑھی رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، لازمی ہے، واجب ہے، منڈوانا حرام ہے۔ اب معافی مانگ رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ داڑھی بھی مونڈتا ہے، تو معافی کس بات کی؟ گناہ کو پہلے ترک کریں پھر معافی مانگیں۔ تو جب آپ حقیقی معنوں میں معافی مانگیں گے تو اللہ کہتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ کی منت کرتے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے بندے گناہ کرنے والے ہیں اور میں معاف کرنے والا ہوں، لیکن معافی اللہ سے مانگی جائے۔ میرے بھائیو، جب انسان گناہ کرتا ہے، صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ میں آئی ہے، تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، دل سفید کا سفید رہتا ہے۔ لیکن فرمایا اگر ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پشیمانی نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، معافی نہیں مانگ رہا، استغفار نہیں کر رہا، گناہ نہیں ترک کر رہا، تو پھر وہ سیاہی والا نقطہ جو ہے اس کی سیاہی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ دل سارے کا سارا اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور جب دل زنگ آلود ہو جائے پھر اس دل میں نیکی کی محبت باقی نہیں رہتی، پھر اس دل میں گناہوں کی نفرت باقی نہیں رہتی۔ آپ نے کئی ایسے سخت دل لوگ دیکھے ہوں گے جن کے اوپر آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ گناہ کے اوپر گناہ کرتا ہے، اسے رحم کیوں نہیں آتا، اسے پشیمانی کیوں نہیں ہے، اسے ندامت کیوں نہیں ہے۔ گناہ کرتے ہوئے جو اسے دیکھ رہے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن گناہ کرنے والا پریشان نہیں ہوتا، اس لیے کہ دل اس کا زنگ آلود ہو چکا ہے۔ ایک قتل کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بدکاری یہاں پہ کی، وہاں پہ کی، ادھر کی، لوگ باتیں کر رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے اس کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، دل سارے کا سارا سیاہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ کو وہ بندے پسند نہیں ہیں جو گناہ کے اوپر گناہ کرتے ہیں اور معافی بھی نہیں مانگتے۔ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں کہ جو یہ عزم کرتے ہیں گناہ نہیں کروں گا، پھر انسان ہونے کی وجہ سے، بشر ہونے کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن فوراً شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ والذین اذا ظلموا انفسهم او ذکروا اللہ والذین اذا ظلموا انفسهم فاستغفروا اللہ، چوتھے سپارے کی آیت آتی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے اچھے بندے ہیں جن سے جب گناہ ہو جائے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جو بے حیائی والا کام کر لیں یا کوئی گناہ کر بیٹھیں، کوئی ظلم و زیادتی کر بیٹھیں،
تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے، گناہ کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ گناہ ہونے کے بعد انہیں چین نہیں ملتا، انہیں نیند نہیں آتی، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کو پسند ہیں۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار کر جاتے تھے۔ ایک مجلس میں کتنی دفعہ استغفار کر جاتے تھے؟ 100 دفعہ استغفار کر جاتے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی تسبیح نہیں ہوتی تھی، آپ کے ہاتھ میں منکے نہیں ہوتے تھے، نہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھتے اور آپ بار بار استغفار کرتے تو ہم گنتے اور ہم دیکھتے کہ آپ ایک ہی مجلس میں 100 بار استغفار کر جاتے ہیں، 100 بار اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ کبھی آپ یہ کہتے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، آپ کہتے استغفر اللہ، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں بخشش طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ استغفار میں بھی اللہ کی توحید کا بیان ہے، استغفار میں بھی شرک سے بیزاری کا اظہار ہے۔ توحید اللہ کو بڑی پسند ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اسی لیے اذکار میں، دعاؤں میں جگہ بے جگہ اللہ کی توحید کا اظہار کرتے ہیں، اور یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں اس اللہ سے جس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ الحی جو زندہ ہے زندہ رہے گا، الحی جو زندہ ہے زندہ رہے گا، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کی وجہ سے زندہ ہیں، دوسرے لوگوں کو جو زندگی ملی ہے اس کی وجہ سے ملی ہے۔ القیوم قائم ہے، موجود ہے، دوسروں کو بھی قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ آسمان جو کھڑا ہے بغیر ستونوں کے اللہ کی وجہ سے، اس کو اللہ نے تھام رکھا ہے۔ اللہ اس کو چھوڑ دے تو دڑھام سے یہ آسمان گر پڑے گا۔ یہ زمین جو پانی کے اوپر ہے اللہ کی وجہ سے، اگر اللہ نے زمین کو سہارا نہ دے رکھا ہو، زمین کو نہ پکڑ رکھا ہو، اللہ کی قدرت نہ ہو تو یہ زمین بھی پانی کے اندر بیٹھ جائے، مٹی پانی کے اندر داخل ہو جائے، یہ مٹی پانی میں دھنس جائے، لیکن یہ اللہ ہی ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمانوں و زمین کو میں نے تھام رکھا ہے، اگر میں ان کو چھوڑ دوں کون ہے جو ان کو تھام لے؟ کوئی ہے جی؟ کوئی قبر والا، کوئی فوت شدہ، کوئی دربار والا بزرگ؟ نہیں، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی جن۔ اللہ تبارک و تعالی اگر آسمانوں زمین کو چھوڑ دیں، نہ تھامیں، نہ پکڑیں تو آسمانوں زمین گر پڑیں گے، کوئی ان کو سہارا نہیں دے سکتا۔ اور میں اور آپ جب تک اس دنیا میں چل رہے ہیں، جب تک حرکت کر رہے ہیں، جب تک سانسیں لے رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ اگر ہمیں زندگی نہ دے، اللہ کا اگر ہماری سانسوں کے اوپر کنٹرول نہ ہو، اللہ کا اگر ہمارے ہاتھوں پاؤں کے اوپر کنٹرول نہ ہو تو ہم نہیں چل سکتے۔ زمین میں، آسمانوں میں جو بھی چیز زندہ ہے، جو بھی چیز موجود ہے، جس کے پاس بھی زندگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی وجہ سے ہے۔ الحی القیوم، اللہ خود بھی زندہ ہے، اللہ نے دوسروں کو بھی سہارا دے رکھا ہے۔ فرمایا وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کر رہے ہیں۔ استغفار کے یہ الفاظ مجھے بھی یاد کرنے چاہیے، آپ کو بھی یاد کرنے چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ دعائیں آتی ہیں ہم اتنی توجہ سے نہیں سنتے، لیکن درس کے بعد دائیں بائیں مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں، میں پریشان ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، لوگوں سے وظیفے پوچھتے ہیں،
پیروں کے پاس جاتے ہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے۔ یہ دعا میں بتا رہا ہوں، چاہیے تو یہ ہے کہ سنتے سنتے آپ کو یاد ہو جائے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور وہ زندہ ہے، قیوم ہے، قائم و دائم ہے، دوسروں کو قائم کر رکھا ہے، واتوب الیہ، اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں اس کے ہاں توبہ کرتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی دوسری حدیث، اس میں جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ بیٹھتے، ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار کر جاتے، اور آپ کہا کرتے تھے اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ توبہ کے یہ بھی الفاظ ہیں، استغفار کے یہ بھی الفاظ ہیں، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وتب علی، اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اے اللہ میرے اوپر رجوع فرما، انک انت التواب الرحیم، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تو بندوں کی طرف بہت رجوع کرنے والا ہے، تو بندوں کے اوپر بہت مہربان ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کی وہ دعا بھی سکھائی ہے جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ سید الاستغفار ہے۔ کیا ہے میرے بھائیو؟ سید الاستغفار، یعنی استغفار کی جتنی دعائیں آتی ہیں، استغفار کے سلسلے میں جتنے بھی الفاظ شریعت میں آئے ہیں، ان میں سے جو سردار ہیں وہ یہ کلمات ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے سید الاستغفار کہا ہے۔ فرمایا جو یہ کلمات صبح کہے گا، شام آنے سے پہلے اگر فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا، اور جو شام کو کہے گا، یقین ہو ان کلمات کے اوپر، ان کے معنی کو جانتا ہو، پھر یقین ہو، صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیو کتنے عظیم وہ الفاظ ہوں گے جو اگر آپ کہیں لیکن یقین سے کہیں۔ اب یقین کیسے ہوگا؟ جب معنی آتا ہوگا تو یقین ہوگا۔ جس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا یقین سے کیا تعلق؟ یقین سے تعلق اسی کا ہوگا جس کو پتہ ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں، اب جو کہا ہے اس کے اوپر یقین ہے، اور صبح آنے سے پہلے فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا۔ اور صبح اگر یہ کلمات کہے ہیں، یقین کے ساتھ کہے ہیں، شام سے پہلے فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا۔ اور یہ الفاظ بخاری شریف میں آئے ہیں۔ آپ سے روایت کرنے والے صحابی کا نام جناب شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہم، اے اللہ، دعا کے شروع میں کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ اللہ سے مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ سے مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریفیں کریں، جو پہلے سے اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان کا اظہار کریں۔ یہاں کہا جا رہا ہے اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ تو مجھے پالنے والا، مجھے پیدا کرنے والا، تو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، میرا پورا سسٹم ہے اللہ تو چلا رہا ہے۔ رب کا یہ معنی ہے میرے بھائیو۔ اب جو آدمی رب کہتے ہوئے یہ ساری باتیں ذہن میں لائے گا تو اس کی دعا میں تاثیر اور ہوگی، اس کی معافی میں تاثیر اور ہوگی۔ جو رب کہتے ہوئے یہ سوچ رہا ہے کہ خالق میرا اللہ، مالک میرا اللہ، رزق دینے والا مجھے اللہ، میرا سسٹم چلانے والا، میری بیگم کو میرے گھر میں مطمئن کر کے رکھنے والا، میری اولاد کے دل میں میرا پیار ڈالنے والا، میرا گھر جس نے سکون کے ساتھ رکھا ہوا ہے، پریشانیوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ اللہ، میرا جو سرکل چل رہا ہے،
میرا کاروبار، میری ملازمت، یہ سارا میرا سسٹم میرا اللہ چلا رہا ہے. میری سانسیں بحال ہیں، میرے ہاتھ حرکت کرتے ہیں، میرے پاؤں حرکت کرتے ہیں، آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں، زبان سے میں چکھتا ہوں، ناک سے میں سونگتا ہوں، کانوں سے میں سنتا ہوں. میرا یہ پورا سسٹم چلانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ ہے رب، یہ ہے رب. اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. معبود کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ جس کی عبادت کی جائے. تو کیا معبود ایک اللہ ہی ہے؟ معبود تو اور بھی ہیں. ہندو کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ بتوں کی، گائے کی، تو گائے معبود ہوئی. کئی مسلمان قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبر معبود ہوئی. اور کئی لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، مورتیاں معبود ہوئیں. تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ جی کیوں میرے بھائی؟ ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جبکہ معبود تو بہت ہیں دنیا میں. میرے بھائی معبود بہت ہیں، لیکن وہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں. عبادت ان کی ہو رہی ہے، معبود وہ بن گئے، لیکن عبادت ان کی ہونی نہیں چاہیے. عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ. تو معبود برحق ایک ہے، جھوٹے معبود بہت زیادہ ہیں. معبودان باطلہ بہت ہیں، جن کی عبادت ہو رہی ہے وہ بہت ہیں، لیکن جس کی عبادت ہونی چاہیے وہ ایک اللہ ہے. کیونکہ پیدا کرنے والا وہ، رزق دینے والا وہ، پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا وہ، اولاد دینے والا وہ، بیگم دینے والا وہ، گھر دینے والا وہ، ملک دینے والا وہ، سب کچھ دینے والا وہ، تو عبادت کا حقدار بھی صرف وہی ہے. تو لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں. یہ جو قبروں کو ہم سجدے کرتے ہیں یہ غلط ہیں. یہ قبروں کے سامنے جو رکوع کرتے ہیں یہ غلط ہیں. قبر والوں کے نام پہ بکرے ذبح ہوتے ہیں یہ غلط ہے. قبروں کا جو طواف ہوتا ہے یہ غلط ہے. یہ سارے کام شرک ہیں، کفر ہیں، درست نہیں ہیں. لا الہ الا انت، یا اللہ میں تو یہ گواہی دے رہا ہوں تیرے سوا کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے. عبادت کا حقدار تو ہے، کیونکہ رب تو ہے، پیدا کرنے والا تو ہے. جس نے پیدا کیا سجدہ بھی اسی کے لیے، جس کا کھائیں گے اسی کا گائیں گے. لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرنے والا ہوں. میں تجھے سجدے کروں گا، میں تجھے رکوع کروں گا، میں تیرے نام پہ بکرے ذبح کروں گا، میں تیرے نام پہ منتیں مانوں گا، میں مشکل کے وقت میں تجھے ہی پکاروں گا، میں غوث اعظم تجھے ہی سمجھوں گا، میں حاجت روا تجھے ہی سمجھوں گا. اور مختار کل کے بارے میں میرا عقیدہ ہے کہ تو ہی ہے. وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یا اللہ میں نے تو اسے وعدہ کر رکھا ہے نمازیں پڑھنے کا، تو اسے وعدہ کر رکھا ہے تیری عبادت کرنے کا. یا اللہ میں اپنی طاقت کے مطابق اپنے وعدے پہ قائم و دائم ہوں. تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، کسی اور کو نہیں پکاروں گا، کسی اور سے نہیں مانگوں گا، کسی اور کے نام پہ بکرا نہیں ذبح کروں گا. اپنی طاقت کے مطابق یا اللہ میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں. میں تیرے پہ ایمان لایا، تیری کتابوں پہ ایمان لایا، تیرے فرشتوں پہ ایمان لایا، آخرت پہ ایمان لایا، تقدیر پہ ایمان لایا. یا اللہ اس ایمان کے اوپر میں قائم و دائم ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، یا اللہ اس کے ساتھ ساتھ مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں. یا اللہ ان غلطیوں کے انجام سے ڈرتا ہوں، غلطیوں کے اوپر جو سزا ملتی ہے اس سزا سے ڈر لگتا ہے. اس لیے یا اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں. یا اللہ مجھے اپنی ناراضگی سے بچانا، اپنے عذاب سے بچانا، گناہوں کے نتیجے میں جو سزا ملتی ہے اس سے بچانا. اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی،
یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں تیری نعمتیں میرے اوپر بہت زیادہ ہیں. کیا عظیم دعا ہے. ابوء لک بنعمتک علی، یا اللہ تیری جتنی نعمتیں میرے اوپر ہیں میں سب کو مانتا ہوں، سب کا اقراری ہوں، سب کا اعتراف کرتا ہوں. یا اللہ کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں تیری طرف سے ہیں. یا اللہ عمرے پہ آیا ہوں، جہاد پہ بیٹھ کے آیا ہوں، ہوٹلوں پہ رہ رہا ہوں، ہوٹلوں میں کھا رہا ہوں، یہ سارا رزق تیری طرف سے ہے، یہ جہاز تیری طرف سے تھے. یا اللہ جس کاروبار سے میں نے یہ 1,00,000 روپیہ جمع کیا، یا اللہ وہ کاروبار بھی تیری طرف سے تھا. یا اللہ ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں. میرے والدین میرے لیے نعمت ہیں، وہ بھی تو نے دیے. میرے بھائی میرے لیے نعمت ہیں، وہ بھی تو نے دیے. میرا ملک میرے لیے نعمت ہے، وہ بھی یا اللہ تو نے دیا. میرا گھر میرے لیے نعمت ہے، یا اللہ وہ بھی تو نے دیا. ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی، یا اللہ مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ تیری نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اور یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ میری طرف سے شکر ادا نہیں ہو رہا. یا اللہ مجھے اعتراف ہے، مانتا ہوں کہ تیری نعمتیں نازل ہوتی رہیں اور میری طرف سے گناہ چڑھتے رہے. یا اللہ مانتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. میں یا اللہ یہ بالکل نہیں کہتا کہ میں ولی ہوں. یا اللہ میں بالکل نہیں کہتا کہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا کر لیا ہے. نہیں یا اللہ میری طرف سے گناہ کے اوپر گناہ ہو رہے ہیں، میں اقرار کرتا ہوں، میں مانتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی، یا اللہ چونکہ میں نے اعتراف کر لیا ہے، میں نے اپنے گناہ مان لیے ہیں، یا اللہ اس لیے تو مجھے معاف کر دے. انہ لا یغفر الذنوب الا انت، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو معاف کر دے تو ٹھیک، ورنہ اور میرے گناہوں کو کون معاف کرے گا. میرے بھائیو یہ ہے سید الاستغفار. یہ دعائیں یاد کریں. کس کتاب میں ملیں گی آپ کو؟ حصن المسلم 2-3 ریال کی آتی ہے میرے بھائی. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، یہ یاد کریں. یہ سید الاستغفار صبح و شام، صبح کے اذکار میں بھی پڑھیں، شام کے اذکار میں بھی پڑھیں. فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہیں، ایسی دعائیں پڑھ کے نکلنا چاہیے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. وہ اور یہ اس طرح کی دیگر دعائیں جو حدیث میں آئی ہیں وہ پڑھے بغیر اپنے دن کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے. یہ دعائیں پڑھے بغیر اپنی شام کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے. خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کے اوپر ڈٹے رہنا، گناہ کے اوپر اصرار کرنا، بار بار وہ گناہ کرتے رہنا، یہ بڑا خطرناک ہے. یہ اللہ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مجھے شرمندگی نہیں ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ میں معافی مانگنے والا نہیں ہوں. میرے بھائیوں انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے جب گناہ ہو جائیں فوراً اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں. 24واں سپارہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے بندو تم نے بڑے گناہ کر لیے، گناہ کر کر کے تم بہت آگے نکل گئے، لیکن میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. انسان معافی مانگے تو اللہ کی رحمت دیکھیے کتنی وسیع ہے. کسی اپنے بڑے بھائی سے زیادتی کر لیں، پڑوسی سے زیادتی کر لیں، والد کی گستاخی کر بیٹھیں، ایک دفعہ معافی مانگ لیں تو وہ کہے گا پہلی دفعہ تمہیں معاف کر رہا ہوں، آئندہ غلطی کی تو معاف نہیں کروں گا. اور اللہ پہلے سے اعلان کر رہا ہے کہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہوں، شرط یہ ہے کہ معافی مانگ لو، شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ استغفار کر لو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرنی ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے. میرے بھائیو یہ حدیث قدسی کا 5واں جملہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اور جب گناہ ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کے اوپر معافی مانگنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر اللہ ہماری معافی اور توبہ قبول فرما لے. اور جب موت آئے
اسلام کے اوپر آئے، ایمان کے اوپر آئے، اس حالت میں آئے کہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہوں۔